السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 70 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھوں میں جنگی قیدی ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر و بلائی دیکھتا ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو دے گا تم کو اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، اس سے بہتر تم کو دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں، اس کے بعد والی آیت کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ یہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، کہ ان میں سے بعض نے جب ان کو قید کیا گیا جنگ بدر میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصل میں مسلمان تھے، لیکن اور ہمیں زبردستی یہاں پر لایا گیا ہے، جن میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو ان کی اس بات کو یعنی کہ قبول نہ کیا گیا، اور ان فدیہ کی معافی چاہی، لیکن ان کا فدیہ معاف نہ کیا گیا، لیکن ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر تم واقعی دل سے سچے ہو اور واقعی تمہارا ایمان صحیح ہے، تو اگر تم آج فدیہ جو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے بہتر عطا کرے گا۔ اور واقعی بعد میں جب یہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 غلام دیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عباس کہ وہ 20 غلام میرے لیے کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور وہ کما کر مجھے دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے جو انہوں نے فدیہ دیا تھا، اسے کہیں بہتر ان کو اس کا عوض عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو بخشش مغفرت کا وعدہ ہے، وہ اصل تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مسلمان مومن کی تلاش ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تم کو ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ سے پہلے بھی بددیانتی دھوکہ کر چکے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے آپ کو ان پر قابو دلایا، ان کو آپ کے قابو میں دیا۔ تو یعنی جس طرح پہلے دھوکہ کر کے ان کو فائدہ نہ ہوا، اب بھی اگر دھوکہ کرتے ہیں تو ان کو فائدہ نہ ہوگا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور حمایتی اور مددگار ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی، یعنی تمہارے وہ کسی لحاظ سے دوست نہیں ہیں۔ دوست مراد یعنی کوئی سرپرستی، ہمدردی، حمایت۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوا، تمہاری اس وقت تک ان کے لیے حمایت نہیں، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر فرض ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ایسی قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے مسلمانوں کا ان کا ذکر کیا، یعنی 4 طرح کے مسلمان ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے۔ ایک وہ مسلمانوں کی قسم کہ جو مسلمانوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے، مہاجرین الاولین میں سے ہیں، کہ جو سب سے افضل ترین ہیں ان 4 میں سے۔ ان میں سے اس کے بعد دوسرا گروہ مدینہ کے انصار کا ہے کہ جنہوں نے ان مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولے اور ان کے لیے ہر طرح کی جو ہے مدد کی۔ اور تیسرے وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن اپنے علاقوں میں کفر کے درمیان ہی ٹھہرے رہے
اور چوتھے وہ لوگ جو کہ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد یا اس کے آخر میں مکہ فتح مکہ کے بعد یعنی فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کرتے ہیں، تو ظاہری بات ان لوگوں کا مرتبہ مقام جو ہے وہ پہلے لوگوں جیسا نہیں، ان سے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی آغاز میں اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ بھی جنہوں نے اپنے دروازے کھولے مدینہ کے انصار، یہ سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ اور ذکر ہوا تھا کہ یہاں پر اصل جو حمایت اور اصل جو ان کی ہمدردی ہے وہ ہمدردی ہے جو ایک ریاست کے انڈر رہتے ہوئے لوگوں کی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، کہ جس میں ایک یعنی کہ عام شہری جو ہے اس کا ملک کی ریاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ریاست کو شہری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر شہری کا اس کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ تعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ساتھی ہیں، بلکہ وہ مواخات بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ جس سے ان کے درمیان بھائی چارہ پیدا ہوا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی اور دارالکفر میں ہی ٹھہرے رہے، وہیں پر ان کو رہنا گوارا ہوا، اور کفر کے تحت کفر کی غلامی میں تو ان کو وہاں پر رہنا گوارا رہا۔ تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی تعلق تمہارا نہیں ہونا چاہیے، کس لیے؟ کیونکہ اسلام کے اندر یہ شرط ہے کہ آدمی دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان میں آئے، کیونکہ دارالکفر میں رہنے کی جو طرح طرح کی قباحتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا تفصیلاً، تو یہ اسی وقت ممکن ہے آدمی ان سے بچ سکے جب کہ وہ دارالکفر سے نکل کر دارالایمان میں آئے، دارالاسلام میں آئے۔ تو جب ان لوگوں نے دارالکفر میں ہی رہنا گوارا کر لیا تو یہ وہ چیز تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دوستی حمایت کا تعلق توڑ دیا۔ لیکن یہاں پر بھی اگر ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے اور وہ دینی لحاظ سے مسلمانوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں پر اللہ نے فرض قرار دیا کہ ان کی مدد کرے۔ لیکن یہاں پر بھی مدد کا جو ضابطہ بیان ہوا وہ کیا ہے کہ اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی قوم کے اندر رہتے بستے ہیں کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، تو پھر اس معاہدے کے تحت مسلمان اس قوم کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے جب تک وہ معاہدہ باقی ہے۔ تو یہ وہ حقیقت میں خارجی اور داخلی امور کے حوالے سے مسلمانوں کو قواعد و ضوابط دیا گیا ہے کہ جس سے مسلمان جو ہے آپس میں بھی ان کے تعلقات مضبوط ہوں، اور غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بھی کہ جس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ عطا کیے۔ اس کے بعد آتے رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم والذین آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوه، اگر تم بھی یہ کام نہیں کرتے، تکن فتنة فی الارض، تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، ہاں یہ ہیں جو حقیقت میں سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ہاں ان کے لیے بخشش ہے
بہت عظیم بخشش ہے، بہت بڑی بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور بڑا معزز باعزت ان کے لیے روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، فاولئک منکم پس وہ بھی تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور جو رشتہ دار ہیں، رشتے والے ہیں، وہ بعض اولیٰ ببعض ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے شریعت میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 73 سے 75 تک کی، جو کہ سورۃ انفال کی آخری آیات ہیں، ان کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی جو دوستیاں ہیں، ان کے جو تعلق ہیں، ان کو بیان کر کے مسلمانوں کو بہت اہم بات کی تنبیہ کی ہے کہ کافر کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی دین مذہب کا ہو، وہ سبھی ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کہ سارے کافر جو ہے ایک ہی امت ہے، ایک ہی دین ہے۔ دین سے مراد یعنی وہ سبھی مسلمانوں کے مقابلے میں، ان کی دشمنی میں، مخالفت میں سبھی ایک ہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر قرآن کریم تو اس حقیقت کو بیان کرتا ہی کرتا ہے، اور تاریخ بھی اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ کس طرح سے ہر زمانے کے کافر مسلمانوں کے خلاف جو ہے اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ مکہ کے بت پرست تھے، یا خیبر کے یہودی تھے، یا اور کوئی عرب کے مشرک کافر تھے، کیسے سارے اکٹھے ہو کر اگر آتے ہیں تو کس کے خلاف؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی توحید کو مٹانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے آج بھی دنیا کے مختلف طرح کے کافر، چاہے وہ کسی بھی نام سے جانے جاتے ہوں، کسی بھی علاقے خطے سے تعلق رکھتے ہوں، اور چاہے وہ اسلام کے دعوے دار بھی کیوں نہ ہوں، طرح طرح کے مشرکین کہ جن کا دین وہی ہے جو کسی ہندو کا دین ہے، جن کا اسلام پر چلنے کا طریقہ وہی ہے جو کسی کافر کا طریقہ ہے، غیر اللہ کی پوجا، ان کو پکارنا۔ تو یہ سارے کے سارے کیسے کتاب و سنت کے خلاف، توحید و سنت کے خلاف ان کے سازشیں ہیں، ان کے پراپیگنڈے ہیں، اور سبھی ملے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی روس کے صدر نے وہاں کے بدتیوں کو، صوفیوں کو اکٹھا کر کے وہاں کے مسلمانوں کے خلاف جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، کس انداز سے ان کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے کا ساری ان کو، یعنی کہ ان کو ترغیب دلائی ہے، ان کے ساتھ اس چیز کے پروگرام طے کیے ہیں۔ ایک عیسائی، ایک کمیونسٹ، یا اور دوسرا اسلام کا دعوے دار لیکن انہی جیسا مشرک۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ سارے کافر ایک ہی ملت ہیں، اسلام کے خلاف سبھی ایک ہیں، چاہے ان کے نام الگ الگ ہوں گے، ان کے دین الگ الگ نام سے جانے جاتے ہوں گے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو ان سبھی کے اختلافات اور ان سبھی کے جو آپس کے تفرقات ختم ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے خلاف سبھی ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بات اللہ تعالیٰ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ کافر جو ہے وہ سبھی کے سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اس آیت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد، حقیقت میں کسی مومن مسلمان کے دل میں ادنا سا شک نہیں ہونا چاہیے کہ کافر اگر ان کے دین الگ ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے خلاف الگ الگ ہوں گے، بلکہ وہ ایک ہیں۔ اس لیے علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر ایک ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو کافروں سے دوستی رکھنے والا بھی انہی جیسا پھر کافر ہی ہے۔ تو اور حقیقت میں یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا کہ کافر سبھی ایک دوسرے کے دوست ہیں اسلام مسلمانوں کے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے، یعنی جس طرح کافروں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، حمایت ہے، مدد ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، آپس میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق ہیں، اگر تم بھی اے مسلمانوں آپس میں اس طرح کا تعلق قائم نہیں کرتے، دوستی کا، محبت کا، حمایت کا،
اور جو ہونا بھی چاہیے اور کافروں سے کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے، ایک عقیدے کی بنیاد پر، ایک ایمان کی بنیاد پر، تو اگر تم بھی آپس کے اس طرح سے تعلقات قائم کر کے کافروں کے خلاف سبھی اکٹھے نہیں ہو جاتے، اپنی تفرقہ بازیاں، اپنی جماعت فرقے، اپنی گروہ بندیاں ختم کر کے سبھی مسلمان ایک ہو کر کافروں کے خلاف جمع نہیں ہو جاتے، اکٹھے نہیں ہو جاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو حقیقت میں زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ یعنی سبھی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کے حمایتی ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور کافروں کے ساتھ ان کی کوئی دوستی تعلق نہ ہو، بلکہ کافروں کے ساتھ جو ہے ان سے برات ہو، کافروں سے آپس میں ان کی محبت ہو، تعاون ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا گہرا تعلق اور رشتہ ہو۔ تو جب تک یہ مسلمان آپس میں اس انداز سے اپنا رشتہ قائم نہیں کر لیتے اور کافروں سے تعلق نہیں توڑ دیتے، جس طرح کافر مسلمانوں کے خلاف سبھی ایک ہیں، اس طرح سبھی مسلمان کافروں کے خلاف ایک نہیں ہو جاتے، اگر ایسا نہیں کرو گے مسلمانوں، تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا زمین میں، اور فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ وہ فساد اور فتنہ کیا ہے؟ وہ فساد اور فتنہ یہ ہے کہ اسلام مغلوب ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے، اور کافر غالب ہوگا، اس کا رعب ہوگا، اس کا قانون چلے گا، اس کے نظام ہوں گے، اس کی حکومتیں ہوں گی، اور جب کافر کی حکومتیں ہوں گی تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی شریعتیں معطل ہوں گی، اللہ کا دین دبا ہوگا، وحی کے احکامات جو ہیں وہ جو ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا، ان کو منع قرار دے دیا جائے گا۔ مسجدیں اور اللہ کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کو اگرچہ آباد ہوں، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کو پڑھی جائیں گی، لیکن مسجدوں کا جو اصل مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کی توحید کی سربلندی، وہ مقصد پورے نہیں ہوں گے، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ بڑے اس چیز پر یعنی کہ مطمئن ہیں کہ ہماری مسجد آباد ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند میں جو مسلم کو ہے سجدے کی آزادی، تو سمجھتا ہے ناداں کہ مسلمان ہیں آزاد، وہ صرف سجدہ کرنے کو ہی، نماز پڑھنے کو اپنی آزادی قرار دیے بیٹھا ہے، نہیں سمجھتا مسلمان کہ ایک مسلمان کا کام اس نماز سے کہیں آگے بڑھ کر ہے، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو کس لیے بھیجا؟ ہدایت اور دین حق دے کر کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس دین حق کو پورے دینوں پر غالب کر دیا جائے، دنیا کے پورے نظاموں پر، دنیا کے پورے جو بھی دین ہے، ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان پر اللہ کا دین، توحید و سنت کا دین غالب ہو۔ اور غلبہ ہونے کا معنی کہ کفر کی اس کے مقابلے میں کوئی قوت طاقت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کفر دبا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سبھی مسلمان ہوں، اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہوتا، اپنے دین پر بھی باقی رہتا ہے، تو تب بھی اس کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی قوت طاقت نہ ہو، جس طرح کہ اسی صورت میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کفر و شرک کا فتنہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اور سبھی کا سبھی دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ سبھی دین اللہ کے ہونے کا معنی کہ اللہ کا دین ہی غالب ہو، وہی نافذ ہو، وہی بندوں پر اسی کا حکم چلتا ہو، اسی کی شریعت چلتی ہو، اسی کا قانون چلتا ہو۔ اللہ کے سچے دین کے مقابلے میں، دین اسلام کے اور وحی کے دین کے مقابلے میں دنیا کا نہ کوئی نظام ہو، نہ کوئی سسٹم ہو، نہ کوئی قانون ہو، اور نہ کوئی حکومت اس کے مقابلے میں جو کھڑی ہو سکے۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر، اللہ کے بندوں پر قائم کرنا۔ وَأَقِیمُ الدین، جو اللہ نے دین کو قائم کرنے کو حکم دیا ہے، اس میں اسی بات کا حکم ہے، وہ صرف نماز روزے تک ختم نہیں ہو جاتا۔ تو بات کر رہے تھے کہ جب کفر کا غلبہ ہوگا تو مسجدوں کا جو وظیفہ ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ ہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، لیکن ان نمازوں کا اصل جو روح ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور روزے لوگ رکھیں گے، رکھنے کو حج کریں گے اور طرح طرح کی عبادات کریں گے،
لیکن کافروں کے ماتحت ہوتے ہوئے، اور کافر جب چاہیں ان کی مسجد بھی بند کروا دیں، اور جب چاہیں ان کے حج بھی معطل کروا دیں، جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جب کفر کا غلبہ ہوگا تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ پھر جو ہے جب مسلمان کافروں کی غلامی پر قناعت کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر جو ہے اس کے حتیٰ کہ دین تو دین، بلکہ حتیٰ کہ اس کے جو معاشرتی معاملات ہیں، اس کے نکاح طلاق کے معاملات، اس کے اس طرح کی چیزیں وہ بھی کافروں کے ماتحت ہو جائیں گی۔ کافر اس کو جس طرح سے چاہے گا اس کو چلائے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بعض ہمارے وہ ملک کہ جہاں پر مسلمان ایک وقت سے لے کر کافروں کی غلامیوں میں سر جھکائے، وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھتے رہے، اور ان کے گمراہ کو ملا بھی ان کو اسی بات کا سبق دیتے رہے کہ کافر کے سامنے سر جھکا کے رکھو، سر اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس سے آزادی کی سوچنا تو بعد کی بات ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پردے کیسے نوچے جا رہے ہیں، اور کس انداز سے مسلمانوں کو اس کے جو ذاتی حقوق ہیں اس سے بھی اس کو جو ہے محروم کیا جا رہا ہے، اور بلکہ اور تو اور مسلمان کو ویسے ہی وہاں سے اس زمین سے ہی بے دخل کیا جا رہا ہے کہ تم یہاں کے ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو یہ ہے کمزوری کا انجام، کمزوری کی سزا، اور ہمیشہ کمزوری سزا ہی رہی ہے اس کی، یعنی کمزوری ایک جرم رہا ہے، کمزوری ایک جرم رہا ہے جس جرم کی ہمیشہ سزا ملتی رہی ہے۔ تو اس لیے فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے یعنی وہ کام جو کافر کر رہے ہیں، تمہارے خلاف سبھی ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف حملے کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، اگر تم بھی مسلمانوں سبھی ایک نہ ہوگے اور کفر کے مقابلے میں ایک قوت نہ بنو گے تو پھر کافر کا اس کا غلبہ ہوگا، کفر چھا جائے گا، اس کی حکومتیں ہوں گی، اس کے نظام ہوں گے، اس کے ورڈ آرڈر چلیں گے، اور پھر ان کے ورڈ آرڈروں کے تحت مسلمان اس کی مسجدیں بھی ان کے آرڈروں پر کھلے گی اور بند ہوں گی، مسلمانوں کے نکاح شادیاں بھی کافروں کے نظاموں کے مطابق ہوں گے، حتیٰ کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے رسوم و رسم و رواج بھی کافروں ہی انہی کے نظاموں، انہی کے قانونوں کے مرہون منت ہوں گے۔ کافر جو چاہے گا مسلمان کو اس انداز سے اس کو غلاموں کی طرح چلائے گا۔ تو یہ وہ غلامی جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے آج، اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہ اٹھو گے اور جہاد نہ کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانیاں نہ دو گے اور کفر کی کمر نہ توڑو گے، تو پھر کفر کا کام ہی یہ ہے کہ کفر جب بھی غالب آتا ہے تو دنگا فساد ہوتا ہے، کفر جب بھی غالب آتا ہے تو پھر کفر تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بد امنی بھی پھیلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اپنے ذاتی حقوق بھی پامال ہوتے ہیں، ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے جرائم وہ پیش آتے ہیں، جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کفر کا غلبہ ہے، اور اس غلبے کے نتیجے میں کیا نظر آتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کا غلبہ تھا تو اس وقت اس زمین کا کیا حال تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ اللہ اس دین کو غلبہ دے گا، اور اس دین کا جب غلبہ ہوگا تو سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ امن و امان کا قائم ہونا ہے، حتیٰ کہ اکیلی عورت بھی سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرے گی، اس کو بھی اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اسلام کے غلبے کا یہ نتیجہ ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں خلافت راشدہ ہو یا اس کے بعد بنو امیہ کے دور خصوصاً، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر امن و امان تھا، کیا بلکہ لوگوں کے لیے ان کی روزیوں کی فراوانیاں تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں خلیفہ راشد تھے، اس وقت کوئی آدمی سونا چاندی لے کر نکلتا کہ کسی کو زکوٰۃ کے طور پر دے دے، صدقے کے طور پر دے دے، تو سونا چاندی بھی کوئی لینے والا نہ ملتا۔ تو یہ خیر و برکتیں، یہ امن و امان اور یہ ساری اللہ کی رحمتیں برکتیں کب حاصل ہوئیں دنیا والوں کو؟ حتیٰ کہ کافروں کو بھی، کفر کے ملکوں میں بھی امن و امان قائم ہوئے۔ کن کے ہاتھوں؟ اسلام کے جھنڈا جب غالب تھا، اسلام کا جھنڈا جب لہراتا تھا۔ اور اس کے مد مقابل آج جب کفر کا دورہ ہے تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کیا دنیا کے اندر بد امنی ہے، کیا ہر انسان نہ اس کا جان محفوظ ہے، نہ اس کے مال محفوظ ہے، نہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر تو کیا ہونا، حتیٰ کہ کفر کے ملک اور کفر کے علمبردار کہ جو ورلڈ آرڈر چلانے کے بڑے دعوے دار ہیں، ان کے اپنے ملکوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں کفر و شرک کا نتیجہ، اس کے غلبے کا نتیجہ
کہ جس کا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر مسلمان ہو تم غالب نہ ہوگے، کفر کے مقابلے تم کھڑے نہ ہوگے، تم اکٹھے نہ ہوگے تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوہ، تو اگر تم یہ کام نہیں کرتے جو کافر کر رہے ہیں اکٹھا ہونے کا، تمہارے خلاف مل کر سبھی جمع ہونے کا، اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین پر بہت بڑا فتنہ پیدا کھڑا ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت وسیع و عریض جو ہے وہ فساد پیدا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ سابقہ آیت کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی بھی کہ بعض علماء نے کہا ہے الا تفعلوہ، یہ ضمیر لوٹتی ہے اس طرف جو کافروں کا بیان ہوا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ اگر تم کافروں کی طرح ایک دوسرے کے دوست نہیں بنتے، ایک دوسرے کے حمایتی نہیں بنتے، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ الا تفعلوہ، یہ ضمیر جو ہے سابقہ تمام ان امور کی طرف لوٹتی ہے کہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 72 سے لے کر ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہاں سے لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں وہاں سے لے کر بیان کی ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم یہ کام نہیں کرتے کہ آپس کے جو ہے اولیاء و بعض اولیاء نہیں بنتے، ایک دوسرے کے حمایتی اور ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنتے، اور جو دار کفر چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آتا اس کے ساتھ اپنی ہمدردیاں نہیں توڑتے، اور جب کبھی مسلمانوں کو کمزور ہوں ان کی مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کے لیے جب تک نہیں اٹھتے، اور اسی طرح سے کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں توڑتے، تو جب تک تم یہ کام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر بڑا ایک فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ اور یہ معنی بھی حقیقت میں صحیح ہے، اور ضمیر ان سبھی چیزوں کی طرف لوٹ سکتی ہے جس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ما والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی، یعنی مدینہ کے انصار۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کون ہیں؟ یہ سچے مومن ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت کے شروع کے الفاظ آیت نمبر 72 کے ساتھ مل رہے ہیں، وہی الفاظ ہیں جو وہاں پر بیان ہوئے تھے۔ تو کیا اس آیت کو یا ان الفاظ کو دہرانے کا مقصد صرف تاکید ہے، یا وہاں پر کچھ بیان تھا اور یہاں پر کوئی مزید دوسری چیز بیان کرنا مقصود ہے؟ تو بات یہ ہی ہے کہ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، اور ریاست اور شہری کا تعلق اور شہریوں کا آپس کا تعلق، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ان مسلمانوں کا جو مہاجرین الاولین ہیں اور ان کو پناہ دینے والے انصار ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے، اور ان مہاجرین الاولین کے بعد جو ان کے بعد ہجرتیں کرنے والے ہیں ان کا بھی درجہ بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ تھے مہاجرین، اور دوسرے جو آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی، یعنی مدینہ کے انصار، یہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور بہت ہی بڑا عمدہ رزق ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین اولین اور ان کو پناہ دینے والے مدینہ کے انصار کا مقام بیان کرتے ہوئے خود اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے گواہی دی کہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، اور پھر ان کی بخشش کا اعلان کیا، اور پھر ان کے لیے عمدہ رزق اور روزی کا وعدہ کیا۔ تین چیزیں بیان ہوئیں، ان کے سچے ایمان کا سرٹیفکیٹ، ان کے لیے بخشش مغفرت کا اعلان، اور ان کے لیے عمدہ رزق اور روزی کا وعدہ۔ تو واقعی صحابہ کرام، مہاجرین اولین خاص طور پر، اور مدینہ کے انصار، ان کے ایمان کی سچائی وہ حقیقت ہے، اور دوپہر کا سورج کی طرح واضح ہے کہ جس کا وہی انکار کرتا ہے جو اندھا ہے، عقل کا بھی، آنکھوں کا بھی، دل کا بھی، ایمان سے خالی ہے، اور جس کے دل میں کفر چھایا ہوا ہے، جس کے دل دماغ پر، اسی کو یہ صحابہ مرتد نظر آتے ہیں، اسی کو یہ صحابہ گمراہ نظر آتے ہیں، اسی کو یہ صحابہ برے لوگ نظر آتے ہیں۔
اور اس سے بڑھ کر اس کا کفر اور کیا ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ مؤمنون حقاً کہہ رہا ہو، وہ بدبخت بے ایمان اللہ کے اس فرمان کو جھٹلاتے ہوئے کہے کہ وہ سچے مومن نہیں بلکہ وہ مرتد تھے، جن کی بخشش مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہو کہ لہم مغفرتن، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، اور مغفرتن کے اندر جو نکرہ کا لفظ آنا ہے یہ بہت بڑی بخشش کا اعلان، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بخشش اور مغفرت ہے، اللہ ان کی بخشش مغفرت کا اعلان کرے، اور کوئی بدبخت اٹھ کر جو ہے ان کے بارے میں کہے کہ وہ تو کافر تھے، وہ تو مرتد تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ عمدہ رزق اور روزیوں کے وعدے کرے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا کے اندر واقعی اللہ نے ان کو عمدہ روزیاں دے دی، ملک فتح ہوتے ہیں اور ملکوں کے خزانے ان کے قدموں میں آتے ہیں، ملکوں کے تاج و تخت ان کے قدموں میں آتے ہیں، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر عمدہ عزت کی روزیاں عطا کرتا ہے کہ جو مال غنیمت کی شکل میں اور جہاد کے نتیجے مفتوحات کی شکل میں ان کو اللہ نے عطا کی، اور آخرت میں جو اللہ نے ان کے لیے عظیم الشان جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے مومن حق میں سچے مومن ہونے کا اعلان کرے، ان کی بخشش مغفرت کا اعلان کر دے، اور ان کے لیے عمدہ رزق اور روزیوں کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں وعدے کر دے، اور کوئی بدبخت اٹھ کے پھر بھی کہے کہ نہیں وہ مرتد تھے، وہ دین سے پھر گئے تھے، اور اس اللہ کے نبی کے بے وفا تھے، اور کیا کہ آپ ان کے بارے میں بلکہ ان کو گالیاں دینا اپنا دین سمجھتا ہو، ہاں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس لیے بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاں ان صحابہ کی عظمت تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اگر جو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب باقی چلتا رہے قیامت تک کے لیے، تو اللہ نے ان کے اجر و ثواب کو چلانے کے لیے ان بدبختوں کو کھڑا کیا کہ جو ان کو گالیاں دے، ان پر طعن و تشنیع کرے، ان پر طرح طرح کے الزام اور بہتان لگائے، تاکہ اس کام سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے، ان کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، کہ اپنے بندوں کو ان کے مرتبے مقام بڑھانے کے لیے، ان کے انعامات اور مزید زیادہ کرنے کے لیے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ایسے بے ایمان کو، کسی کافر بدماش کو کھڑا کر دیتا ہے کہ جو ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف زبانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے نیک بندوں کی نیکیاں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہیں جو سچے مومن اللہ تعالیٰ آتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا مقام بیان کیا کہ کن عظمتوں کے مالک یہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ان کی عظیم مقامات ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے، ایک تو مہاجرین الاولین کا ہے، دوسرا جو ان کو پناہ دینے والے انصار کا ہے، اور تیسرا گروہ کہ جو اگرچہ ایمان تو لے آئے، اگرچہ انہوں نے ہجرت تو کی لیکن تھوڑا تاخیر ہو گئی، تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ والذین آمنوا، اور وہ بھی لوگ جو ایمان لائے، من بعد میں یعنی پہلے ایمان نہ لائے، وہ مومنون سابقون الاولون میں سے نہیں ہیں، بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت بھی کر لی انہوں نے، اور جہاد میں بھی ان کی شرکت رہے گی، جاہدوا معکم، تمہارے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوئے، فاولئک منکم، یہ بھی تم میں سے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ ان کا مقام وہی ہے جو پہلوں کا ہے، فرمایا کہ تم میں سے ہیں، تم میں سے ہونے کا معنی کہ یہ بھی مومن مسلمان ہیں، اور ان کا بھی ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ نے پہلوں کو دیا ہے، اگرچہ اس سے یعنی اس مقام پر نہیں ہے جو پہلوں کو مقام حاصل ہوا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا من بعد، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں۔ اب بعد سے مراد کیا ہے؟ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد، کیونکہ صلح حدیبیہ کا اس سے پہلے کفر اور اسلام کی مسلمانوں اور مکہ والوں کے خصوصاً مسلسل جنگیں چلتی رہی ہیں، ان کی مار کا آرائی ہوتی رہی ہے، اور ہر کوئی دوسرے کے خلاف جو ہے اس کے محاذ جاری رہا ہے، اور ہر کوئی دوسرے کو نقصان کو پہنچانے پر تلا رہا ہے۔ لیکن صلح حدیبیہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم مسلمانوں کی فتح تھی کہ جس سے مسلمانوں کو امن و امان حاصل ہوا، اور بہت سے وہ لوگ کہ جن کو اسلام لانے میں کافی رکاوٹیں تھیں، ان کے لیے اسلام لانے کے راستے کھلے، اور کفر کی طرف سے بڑے بڑے جو خطرات سے وہ ٹل گئے، وہ وقتی طور پر ختم ہو گئے۔ تو اس لیے اس وقت جو ایمان لائے لوگ
صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا ایمان لانا اس طرح سے نہیں تھا جو اس سے پہلے تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں جو ہے فتح کا نام ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور فتح کے بعد ایمان لائے، اور فتح سے بھی مراد کیا ہے، اس سے بھی مراد بعض علماء کی یہی صلح حدیبیہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ ہی کو فتح المبین کا نام دیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو پڑھ کر سناتے ہیں تو عمر فاروق ماتے ہیں افتح ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے صلح حدیبیہ؟ آپ ماتے کا نام ہوا فتح، کہ یہ فتح ہی ہے جس کے بارے میں اللہ ماتا ہے کہ فتح مبین ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا نام دیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، ان کا وہ مقام نہیں جو پہلو کا ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کہ جس فتح ہونے کے بعد مزید بھی اسلام کے خلاف جو رکاوٹیں رہ گئی تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو علی کل حال کوئی شک نہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان کا اس وقت ایمان لانا کہ جب اسلام بڑے خطرات میں تھا اور کمزوریوں کا شکار تھا، اور مسلمان طرح طرح کے یعنی خطرات کا شکار تھے جن کے بارے میں لازم آتا ہے کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، اتنے کمزور اتنے تھوڑے تھے کہ قریب تھا کہ کچھ کفر جو ہے اس کو اچک لے جاتا۔ تو اس وقت جو اسلام لاتا ہے کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس کا اسلام لانا یعنی کہ ایسا نہیں کہ جس طرح بعد میں لوگوں کا اسلام لانا ہے کہ جب امن و امان ہو گیا، وہ خطرات ٹل گئے اور وہ ساری خدشات جو ختم ہو گئے جو پہلے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے اندر فرق کیا ہے۔ تو دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ تیسرے گروہ کا کہ جو بعد میں ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں لیکن ایمان میں سچے ہیں اور اپنے ہجرت و جہاد کے اس کام میں وہ خالص مخلص ہیں، تو اللہ ماتا فاولئک منکم، تو یہ بھی تم میں سے ہیں، اگرچہ مرتبہ مقام وہ نہیں جو پہلو کا ہے، لیکن ام میں سے ہونے کا معنی کہ یہ بھی مومن مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں، کہ جس سے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ان کے ساتھ دوستی ہو، ان کے لیے اس کے دل میں جو ہے ان کے لیے وفا ہو اور ان کے لیے محبت ہو اور ان کے لیے وفاداری کے یعنی کہ جذبات ہوں۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تک آنے والا جو بھی سچا مسلمان مومن ہے وہ ان سبھی مہاجرین اولین اور سابقین الاولین کے ان کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے بعد والوں کے ساتھ بھی ہیں۔ میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو رشتہ دار ہیں اولو وانے والے، ارحام رحم والے یعنی رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ اولیٰ کے معنی زیادہ حقدار ہونا، زیادہ ان کا درجہ ہونا۔ اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کی شریعت میں، اللہ کے احکام میں ان کا ایک دوسرے سے بڑھ کر درجہ ہے۔ اس آیت میں یا اس جملے کے اندر جس چیز کا بیان ہوا وہ کیا تھا، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ آیتوں میں، کہ ہجرت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات جو کروایا تھا، بھائی چارہ جو قائم کروایا تھا، اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ حتیٰ کہ مہاجر اور انصاری ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ختم کر دیا، اگرچہ مسلمانوں کی ہمدردی، ان کی حمایت، ان کی محبتیں وہ قائم رہیں، جاری ساری رہیں، لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو وراثت کا حکم جو ہے اللہ نے صرف رشتہ داروں کے لیے خاص کر دیا۔ میں کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ زیادہ حقدار ہونے کا معنی کہ رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی سبھی رشتہ دار ایک طرح کے نہیں ہوتے، ایک درجے کے نہیں ہیں، بلکہ مرنے والے کے جتنا کوئی زیادہ قریبی ہوگا اتنا ہی اس کے وراثت میں وہ زیادہ حقدار ہوگا، اس کا زیادہ حصہ ہوگا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں وراثت کے احکام میں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب الفرائض ہیں، کہ جن کو اللہ نے حصے مقرر کر کے دیے ہوئے ہیں، کہ جن کا ہر قیمت ان کو حصہ مل کے رہتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو عصبات ہیں، عصبات کے معنی کہ وہ ہیں کہ جن کو میت کے قریبی ہونے کی وجہ سے ان کو ان کا حصہ ملتا ہے، جو یعنی کہ جن کا مقرر حصہ ہوتا ہے ان کے بعد بچا ہوا حصہ یہ سارا لے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا معنی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی سبھی لوگ ایک جیسے، ایک برابر نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے۔ تو اس میں کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہونے کا معنی یہ بھی کہ جن کا مواخات کروایا گیا تھا مہاجر انصاری کا، اگر ان کا آپس میں رشتہ تعلق نہیں ہے خاندانی طور پر، تو پھر کیا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی اب نہیں ہوں گے۔ تو چنانچہ اس جملے کے نازل ہونے کے بعد
مواخات کی بنیاد پر جو وراثت کا تعلق تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور وراثت جو ہے وہ صرف اور صرف رشتہ داروں تک جو ہے محدود کر دی گئی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے کون کیا کتنا حقدار ہے اور کون کس کا وارث ہوگا یا وہ نہیں ہوگا۔ اور اس جملے کے اندر بھی حقیقت میں وراثت کے احکام کے حوالے سے ہی تاکید آ گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حصہ دار بنایا ہے اور کسی کو حصہ دار نہیں بنایا، کسی کو وراثت کا حق دیا ہے اور دوسرے کو نہیں دیا، اور کسی کے وراثت کا حق زیادہ رکھا ہے اور دوسرے کا تھوڑا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم علم کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر اعتراض کرنا، اس پر نکتہ چینی کرنا کہ عورت کو آدھا کیوں ملا، مرد کو دگنا کیوں مل گیا، اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ منافقوں کا، فاجر و فاسقوں کا، کافروں کا کام ہوتا ہے۔ کسی مومن مسلمان کا انداز یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض کرے، کسی حکم پر اس کی نکتہ چینی ہو، کسی حکم کے بارے میں اس کی لات و لال ہو کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہوا۔ ہم مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو میں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ فی کتاب اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات میں اللہ نے جو مقرر کیے احکامات وراثت کے حوالے سے خصوصاً، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کون وارث ہے اور کون وارث نہیں ہے اور کون کتنا وارث ہوگا۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمیتی ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم یہ کام نہیں کرتے آپس میں حمیتی ہونے کا، ہمدرد ہونے کا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یعنی کہ مدینہ کے انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے جو سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے بہت بڑی اور بہت ہی عمدہ رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہاجر و ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، پس وہ بھی تم میں سے ہے۔ واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔